سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب میں شرکت۔ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے سمجھوتے کی توثیق کی گئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان عدالتی معاونت کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جوائنٹ فری اکنامک زون معاہدے پر بھی توثیق کی گئی ہے۔ خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے متعلق مشترکہ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات دیرینہ اور انتہائی مضبوط ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے قیام پاکستان سے قبل بھی مسلمانوں کے ایران کے ساتھ تعلقات تھے۔ ایران سے اس خطے کے عوام کا تعلق صدیوں پر محیط ہے۔ مزید بھی کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا ہوگا۔ ایران نے قیام پاکستان کے فوری بعد پاکستان کو تسلیم کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستحکم کریں اور اپنے ہمارے بارڈرز ہیں وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کریں اور ان بارڈرز کو ہم تبدیل کر دیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار، خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت مضبوط آپ نے موقف اپنایا ہے۔ آج بھی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جو منظور کی گئی اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ پاک ایران تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، یہ بتایا گیا ایرانی صدر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کوئی منقطع نہیں کر سکتا۔ غزہ کے عوام کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔ سلامتی کونسل غزہ کے معاملے پر ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ غزہ کے عوام کی حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام اور حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ مزید بھی کہا کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ فلسطین میں جاری بربریت کا خاتمہ ضروری ہے۔ غزہ میں مظالم پر پاکستانی عوام کا رد عمل قابل ستائش ہے۔ ایرانی صدر کی آمد پر کل لاہور اور کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں کل تمام نجی سرکاری ادارے اور تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ ایرانی صدر کی آمد سے پہلے تہنیتی بینرز بھی کراچی میں آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر کراچی نے ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کراچی میں ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈرون کیمرے کے استعمال پر 7 دن کی پابندی لگائی گئی ہے اور پابندی کا اطلاق 22 اپریل سے 28 اپریل تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نے ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کیمرے کے استعمال پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وفاق کی طرف سے ایک خط بجلی چوری سے متعلق آیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بیٹھ کر بات کرے لیکن بدماشی نہیں چلے گی۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بجلی چور نہ کہا جائے اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاق کے وابڈا کے افسران بجلی چوری کرواتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلی دفعہ کسی شہری کو چور کہا گیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ وفاق نے خیبر پختونخوا کے 1510 ارب روپے دینا ہے، ہم اس میں سے کٹوتی کروا کر اپنی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پیسہ ہے وہ واجب الدرا پیسہ ان کو ہمیں دینا پڑے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بار دوبار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ اگر میں اپنے صوبے کا حق نہیں لے سکتا تو مجھے ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کوئی نہ شوق ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے، تو وہ میں لے کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ آپ کو یہ پیسے دیں گے، لیکن اب تو یہ جو انہوں نے کام شروع کر دیا کہ ادھر آ کے ایف آئی آریں شروع کر دیں، وہ لوگوں کے اوپر پرچے کاٹ رہے ہیں اور پہلے مجھے بجلی بل ہی نہیں رہی ہے، لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، تو میں اپنا پیسہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چوری آپ کہتے ہیں کہ میرے صوبے میں ہو رہی ہے تو وہ چوری تو کروا پہلے آپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں،
معاشی حالات لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں، تو میں وہ پیسہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں وہ دے سکتا ہوں، تو وہ پیسے کی میں کٹوتی کرانا چاہتا ہوں۔ آپ اسی کٹوتی کریں، جو خسارہ میرے صوبے سے آ رہا ہے میرے پیسوں میں آپ کاٹ لیں، آپ کا بھی قرضہ اتر جائے گا۔ اس سے اچھی آفر تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ اس کو نہیں مانتے تو مطلب ہے یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو بدماشی نہ منم، پشتو میں کہتے ہیں نا، بدماشی نہ منم، بدماشی یہاں نہیں چلے گی۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کیا اور ان کو تقریباً 12 گھنٹے لاک اپ میں رکھا، لاک اپ میں رکھا اور رات کو تقریباً 2 بجے چھوڑا۔ اچھا ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، میں آپ کی اٹینشن، یہ الیکشن لاز ہیں جو آئین کے نیچے آتے ہیں۔ الیکشن لاز، الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے آپ آ جائیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سیکشن 92، announcement of provisional results on receipts of the results of the count from all presiding officers of a constituency, the returning officer shall forthwith prepare and announce provisional consolidated statement of results of the count of the constituency, excluding postal ballots in the prescribed manner. In the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present, affix a copy of the provisional consolidated statement of results signed by him at a conspicuous place in his office and send a copy thereof to the commission. Important operative word yahan pe sir, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. Janab Speaker, kal ka by election ایک فارس اس لیے تھا، ایک ریگڈ الیکشن اس لیے تھا کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے 300 میٹر سے 400 میٹر ارد گرد پولیس فورس تعینات تھی اور انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہے ہمیں افسر بالا سے حکم ہے کہ ہم لوگ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا الیکشن ایجنٹس کو وہاں پہ جانے نہیں دے سکتے۔ اور میں آپ کو یا گجرات کی اگزامپل دوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون سے آفیسرز تھے جنہوں نے ہمارا راستہ روکا، اور میں ان کے خلاف پریویلیج موشن بھی آفیشلی آپ کو جمع کراؤں گا۔ دفتر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، پنجاب پولیس ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مائک کھولیں مگر پلیز پوائنٹ آف آرڈر۔ یار آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے؟ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر نہیں، آپ نہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کھڑے رہیں، پھر کھڑے رہیں۔ اب بیٹھے نا، اب بیٹھیے نہیں۔ جی عمر صاحب بیٹھ جائیں، شاہد خان بیٹھ جائیں۔ ہاں عمر صاحب، وہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، آپ کے اپنے لوگ ہی ڈسٹرب کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں۔ جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، آپ سے گزارش ہے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ہمارا پریویلیج مجروح ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سیکشن 92 کے تحت ہم لوگ آتھرائز تھے، یہاں پہ جا سکتے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے، ان کو نہیں جانے دیا۔ اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس چیز پہ سر، یہ الیکشن، یہ اپوزیشن، یہ گورنمنٹ، یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، کل یہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا۔ یہ چیزیں آج ہی آتی جاتی ہیں، ہم نے بہت دیکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، گیٹ یور پوائنٹ۔ جناب اسپیکر اہم بات ہے، اس آئین کو پروٹیکٹ کریں اور اس الیکشن لاز کو، یہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا تھا، آپ تشریف رکھیے، میں بتاتا ہوں۔ اور فیبریکیٹڈ، آپ نے ایک بات کی تھی جو مشتاق صاحب والی، وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ مجھے پلیز میرے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ جو انہوں نے مشتاق صاحب کا ذکر کیا، یہ میرے سے کر لیجئے گا۔ جو پریویلیج موشن آپ نے کہا ہے کہ جی 3 ممبرز موو کرنا چاہتے ہیں، وہ دیجئے گا، میں دیکھ لوں گا ایڈمیسیبل۔ جو آپ نے یہ الیکشن والی بات کی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا، بیکاز یہ الیکشن لاز وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہی اس کے اوپر بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ جی عامر ڈوگر صاحب، آپ بات کرنا چاہتے؟ نہیں، آپ بات کرنا چاہتے، پھر اذان ہوگی تو رہ جائے گی۔ جی ٹھہر جائے، ابھی میں نے ادھر سے جواب لینا ہے۔ جی عامر صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔
اسپیکر صاحب سب سے میں پہلے اب اس تو میں میں بولوں گا، پھر آج ادھر کی باری آئے گی. چاہوں گا کہ آج ہمارے اسلامی ملک ایران کے پریزیڈنٹ جی. ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اسلام آباد میں ہیں. میں یہاں ضرور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. ایران جو ایک اسلامی ملک ہے، جس طرح انہوں نے ڈٹ کر اسرائیل جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور دہشت گرد ہے، اس کی جارحیت کو للکارا ہے. اور ایران نے ایک مثال قائم کی کہ مسلم ورلڈ کے باقی امہ پوری OIC اور ہمارا اپنا ملک، ہمارے حکمران کہاں ہیں. ہماری یہ خاموشی انتہائی تشویشناک ہے، جہاں ایک سازش کے تحت جو فسطائیت پر مبنی ورلڈ ہے، جو اسلاموفوبیا کا شکار ہے، نسل کشی کر رہا ہے فلسطینی بھائیوں کی، وہاں ہماری حکومتیں اور OIC خاموش ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور جناب اسپیکر، آج طے ہو گیا کہ جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی تھی وہ بھی مسلم دشمنی کا شاخسانہ تھا. اگر آج عمران خان ہوتا تو آج پاکستان کی آواز پوری دنیا کے اندر بلند ہوتی اور فلسطینی بھائیوں کی بات عمران خان کرتا، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر جس نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور آج جو حکمران بیٹھے ہیں جو امریکن نواز، اور جس طرح انہوں نے ہماری خود مختاری کو داؤ پر لگا دیا ہے. ابھی آپ کی قیادت میں ایران کے پریزیڈنٹ کو مل کر آیا ہوں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو عوامی مسائل کا احساس ہے. کراچی میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام کو بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. سندھ پہلا صوبہ ہے جہاں خواتین کے لیے مخصوص بسوں کا آغاز کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. فریال تالپور نے کہا کہ عوام کو محفوظ اور سستی ٹرانسپورٹ کی فراہمی حکومت کی طرف سے تحفہ ہے. خواتین کے لیے پنک بس سروس وقت کی ضرورت تھی. یہ جو پروجیکٹ ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنک بس سروس کا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے. خاص طور پر محترمہ فریال تالپور صاحبہ، کیونکہ یہ ویمن ونگ کی پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو انہوں نے خصوصی طور پر اس پروجیکٹ پہ بڑا ایمفسائز کیا اور شروع سے لے کے ہی ان کی گائیڈ لائن چلتی رہی ہے. اور اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے مخصوص بسز ہیں، یہ پورے پاکستان کے پہلا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جس نے یہ شروع کیا. آج دن تک پاکستان میں خواتین کے لیے مخصوص بسیں کسی اور صوبے نے شروع نہیں کی. میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو 50 روپے شرجیل صاحب، میرا خیال ہے یہ 50 روپے ہی ہیں نا جو دینے پڑتے ہیں. خیر میری ایک دل کی خواہش ہے، معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو، کہ یہ مفت سروس ہو جائے. اسپیشلی جو عورتیں کام کرتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، گھر چھوڑتی ہیں، وہ جہاں جاتی ہیں آتی ہیں، ان کے لیے ایسی انوائرمنٹ جہاں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں بہت ضروری تھا. اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میری آواز مریم نواز کا افتتاح کر دیا ہے. وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر لاہور میں 100 جدید ایمرجنسی پنک 15 بٹن کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے. وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور کے 50 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کر دیا. پہلی بار لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 19 ٹریفک خلاف ورزیوں پر چالان شروع کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میں خواتین کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا، یہ کہا گیا مریم نواز کی جانب سے. جبکہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی بدولت خواتین کو تھانے کے چکر نہیں لگانا ہوں گے. لاہور بھر میں 50 سے زائد مقامات پر فری وائی فائی سروس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے.
शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। पीटीआई दौरे हुकूमत के वफाक काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा वफाकी काबीना ने पीटीआई काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया है। गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज खटक, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ECL से निकाले जाने वालों में एजाज शाह, अली जैदी, खुसरू बख्तियार और आजम सवाती के नाम शामिल हैं। असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ECL से निकाले जाने वाले नामों में फरोग नसीम, श्री मजारी और दीगर नाम भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी भी दी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं यासिर मलिक। यासिर, बताइएगा मज़ीद और कौन से नाम शामिल है? देखिए, शहबाज शरीफ हुकूमत ने इसलिए जो नाम शामिल किए गए थे उनके ऊपर एक अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम जो है वो ECL से निकाल दिए गए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। मौजूदा वफाकी काबीना ने पीटीआई काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया है। गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज खटक, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ECL से निकाले जाने वालों में एजाज शाह और अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आदम सवाती के नाम भी शामिल हैं, जबकि असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ECL से निकाले जाने वाले नामों में फरोग नसीम, शीरी मदारी और दीगर नाम भी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़।